وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم باب 11 انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا، دا ہیومن آئی اینڈ دا کلرفل ورلڈ، اس سبق کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جلدی سے اس کو تھوڑا سا ہم یادہ کریں گے، ریویژن کریں گے۔ بصارت کے لیے ہمیں 2 آنکھیں کیوں ہوتی ہیں، نگاہ کی خامیاں اور ان کی تصحیح، مایوپیا اور ہائپرمیٹروپیا، پریسبیوپیا اور موتیا بند۔ اور ہم نے پڑھا بچوں آنکھوں کے عطیے کی اہمیت اور پرزم کے ذریعے روشنی کا انعطاف۔ تو آج ہم اس باب کے آخری حصے میں پڑھیں گے پرزم کے ذریعے روشنی کا انکسار، قوس قزح، فضائی انعطاف، ستاروں کا ٹمٹمانا، سورج کا پہلے طلوع اور دیر سے غروب ہونا، روشنی کا انتشار، آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج سرخ کیوں نظر آتا ہے۔ تو بچوں ہم نے پرزم کے بارے میں پچھلے پیریڈ میں پڑھا تھا کہ پرزم ایک شیشے سے بنا ہوا 2 مثلث نما اساس یعنی کہ قاعدے رکھتا ہے اور 3 مستطیلی سطحیں رکھنے والا ایک شیشے کا شفاف ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو جب اس پرزم کے ذریعے سے سفید روشنی کو گزارتے ہیں، مرری روشنی کو گزارا جاتا ہے جیسے سورج کی روشنی، تو سفید روشنی اپنے اجزائے ترکیبی رنگوں میں بٹ جاتی ہے اور یہ عمل روشنی کا انکسار کہلاتا ہے، ڈسپرشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ اور ان رنگوں کی جو پٹی حاصل ہوتی ہے اس پٹی کو اسپیکٹرم یا پھر طیف کہا جاتا ہے۔ اور اس طیف میں 7 رنگ ہوتے ہیں جو کہ بنفشی، وائلیٹ، اودا یعنی کہ انڈیگو، نیلا بلو، سبز گرین، زرد یلو، نارنگی اورنج اور سرخ یعنی کہ ریڈ۔ تو اس لحاظ سے اس پٹی کو وبگیار نام سے بلایا جاتا ہے۔ تو 7 رنگوں کی جو طیف ہوتی ہے اس کو وبگیار کہا جاتا ہے۔ اور یہ رنگ جب پرزم سے ہو کر گزرتے ہیں تو وقوع شعاع کی مناسبت سے مختلف جو رنگ ہیں، 7 جو مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف زاویوں پر جھک جاتے ہیں، مختلف زاویوں پر یہ مڑتے ہیں۔ جیسے کہ سرخ روشنی سب سے کم مڑی ہوئی ہے، سب سے کم جھکی ہوئی ہے، جبکہ بنفشی رنگ کی روشنی سب سے زیادہ مڑی ہوئی ہے، سب سے زیادہ جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح ہر رنگ کی شعاعیں الگ الگ زاویوں پر نمودار ہوتی ہیں اور واضح نظر آتی ہیں، صاف نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اسپیکٹرم کے 7 رنگ واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ سر آئیزیک نیوٹن نے پہلی مرتبہ اس گلاس پرزم کے ذریعے، اس پرزم کا استعمال کر کے سورج کی روشنی کا اسپیکٹرم حاصل کیا۔ انہوں نے سفید سورج کی روشنی کے اسپیکٹرم روشنی کو جب پرزم سے انہوں نے گزارا تو انہیں یہ رنگوں کی طیف 7 رنگوں والے جو اسپیکٹرم ہے، یہ اسپیکٹرم اس پرزم سے انہیں حاصل ہوا۔ اور جب انہوں نے اس اسپیکٹرم کو دوبارہ ایک اور پرزم جو الٹی حالت میں رکھا ہوا پرزم ہے، تو اس پرزم سے اس اسپیکٹرم کو گزارتے ہیں تو انہیں سفید روشنی حاصل ہوئی۔ تو نیوٹن نے یہ تصور کیا کہ سورج کی روشنی 7 رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی میں 7 رنگ واقع ہوتے ہیں اور 7 رنگ جب مل جاتے ہیں تو سفید روشنی میں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ تو روشنی کے انکسار کی وجہ سے پیدا ہونے والا قدرتی اسپیکٹرم جو ہوتا ہے وہ قوس قزح کہلاتا ہے۔ تو روشنی کے انکسار کا ایک مظہر ہے اسپیکٹرم، جس کو قوس قزح
कहते हैं। ये कुदरती स्पेक्ट्रम है जो आसमान में बारिश के वाक़या होने पर ज़ाहिर होता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में इस तरह से खूबसूरत मंजर नज़र आता है कौस क़ज़ा का, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो ये कौस क़ज़ा फ़िज़ा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों के ज़रिए सूरज की रोशनी के इनकसार और अंदरूनी इनेकास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है, ये कौस क़ज़ा वाक़या होता है। तो कौस क़ज़ा हमेशा सूरज की बरअक्स सिमत में बनती है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और ये बूंदें सूरज की रोशनी को पहले मुनातफ़ करती हैं, यानी कि सूरज की रोशनी पानी की बूंदों में इनताफ़ पाती हैं, और फिर पानी की बूंदों में अंदरूनी इनकास वाक़या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या होता है, और रोशनी आखिर में बूंदों से इनकसार पाते हुए 7 रंगों में बढ़ते हुए बाहर आती है। और यही खूबसूरत रंगों की पट्टी कौस क़ज़ा कहलाती है। आप अपने उस्ताद की मदद से अपनी जमात में कौस क़ज़ा के रंगों को किसी दीवार पर हासिल कर सकते हैं। तो अब रोशनी का एक और मज़हर को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि फ़िज़ाई इनेताफ़, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रोशनी के इनेताफ़ का तो आपने तफसीलन मुताला किया हुआ है पिछली क्लास में। हवा की जो मुख्तलिफ़ परतें होती हैं, उन परतों से रोशनी इनेताफ़ पाने का अमल फ़िज़ाई इनेताफ़ कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस मज़हर को समझने के लिए हम कोई भी जलती हुई शय की आँख के ऊपर की गर्म हवा के पीछे के अशिया लहराते हुए हमें नज़र आते हैं, क्योंकि आँख के ऊपर की हवा गर्म होती है और आसपास की हवा ठंडी होती है। तो उस गर्म हवा के पीछे जो भी अशिया होंगे वो हमें लहराते हुए नज़र आएंगे। गर्म हवा जो लतीफ़ होती है और ठंडी हवा कसीफ़ होती है। तो इस वजह से हवा में इनेताफ़ी अशारिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब्दील होते रहता है। इसलिए गर्म हवा से देखे जाने वाली अशिया का ज़ाहिरी मुकाम घटता है या बढ़ता है, और अशिया झिलमिलाते हुए लहराते हुए हमें नज़र आती हैं। बिल्कुल इसी तरह फ़िज़ाई परतों में भी हवा के तिब्बी हालात साकिन नहीं रहते। फ़िज़ाई परतों का दर्जे हरारत हमेशा बदलते रहता है, और रोशनी हर परत में मुसलसिल इनेताफ़ पाती है। और रोशनी एक परत से दूसरी परत में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ झुकते जाती है, यानी कि इनेताफ़ पाते जाती है। फ़िज़ाई परतों का दर्जे हरारत तिब्बी हालात एक सा ना रहने की वजह से फ़िज़ाई इनेताफ़ वाक़या होता है, जिसकी वजह से हमें सितारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सितारों का टिमटिमाना भी फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह है। फ़िज़ाई इनेताफ़ ऐसे वसीले में वाक़या होता है जिसका इनेताफ़ी इशारिया यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतदरीज बदलते रहता है। तारों की अर्ज़ी रोशनी यानी कि ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल होते वक्त लगातार मुनतफ़ होते रहती है। फ़िज़ा तारों की रोशनी को नॉर्मल की तरफ झुका देती है। इस लिहाज से तारे का ज़ाहिरी मुकाम इसके असल मुकाम से थोड़ा अलग हो जाता है। जब उफ़्क़ के नज़दीक से देखते हैं, हॉरिज़न से देखते हैं, तो वो तारे अपने असल मुकाम से थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं। तो अर्ज़ी फ़िज़ा की परतों का दर्जे हरारत कसाफ़त बदलते रहने की वजह से रोशनी की मक़दार जो हमारी आँखों में दाखिल होती है वो झिलमिलाती हुई लहराती हुई दाखिल होती है, जिससे तारे हमें कभी ज़्यादा चमकीले और कभी मध्यम नज़र आते हैं। तो इस तरह से फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, जबकि सैयारे नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि सैयारे ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक हैं और सैयारों की कोई रोशनी नहीं होती,
وہ روشنی نہیں رکھتے خود کی، جبکہ ستارے خود کی روشنی رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے سیارے ٹمٹماتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب فضائی انعطاف کا ایک اور مظہر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورج کا پہلے طلوع اور دیر سے غروب ہونا۔ یہ بھی فضائی انعطاف کی ہی وجہ ہے، جس سے سورج ہمیں حقیقی طلوع کے 2 منٹ پہلے دکھائی پڑتا ہے اور حقیقی غروب کے 2 منٹ بعد دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب سورج حقیقی طور پر افق ہاریزن کو پار کرتا ہے تو طلوع اور غروب کے درمیان کا تقریباً 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے اور سورج کی ڈسک چپٹی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے فضائی انعطاف کی ہی وجہ سے سورج ہمیں حقیقی طلوع کے 2 منٹ پہلے اور حقیقی غروب کے 2 منٹ بعد دکھائی دیتا ہے۔ تو بچوں اب روشنی کے انتشار کو سمجھیں گے۔ اسکیٹرنگ آف لائٹ، روشنی جب کسی حقیقی محلول سے ہو کر گزرتی ہے تو روشنی کی کرن، روشنی کی بیم، یہ راستہ کیا ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر وہی روشنی کسی لسونتی وسیلہ یعنی کہ کولائیڈی وسیلے سے جب گزرتی ہے، لسونتی ذرات سے ہو کر گزرنے لگتی ہے، تو روشنی کا راستہ ہمیں، روشنی کی بیم، روشنی کی جو کرن ہوتی ہے وہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی طرح فضائی ذرات جو ہوتے ہیں، یہ فضائی ذرات روشنی کو فضا میں پھیلاتے ہیں۔ تو روشنی کا پھیلاؤ ہی ان ذرات کے ذریعے جو واقع ہوتا ہے وہ روشنی کا انتشار کہلاتا ہے، اسکیٹرنگ آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہماری فضا بہت سارے گیسی ذرات، دھول کے ذرات، پانی کے بخارات سے بھری ہوئی ہے۔ تو ان میں بڑی جسامت رکھنے والے ذرات روشنی کو منتشر کرتے ہیں اور اس طرح سے فضائی انتشار واقع ہوتا ہے۔ اور جب روشنی کسی کولائیڈی وسیلے سے گزرتی ہے تو اس کا راستہ صاف دکھائی دیتا ہے اور یہ مظہر ٹنڈال اثر کہلاتا ہے۔ اس کو ہم ٹنڈال اثر کہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس طرح کے کئی ٹنڈال اثر سے کیا ہے واقف ہیں، جیسے کہ جب روشنی کسی دھول بھرے کمرے میں، اندھیرے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو ہمیں اس کا راستہ صاف نظر آتا ہے، یہ بھی ایک ٹنڈال کا اثر ہی ہے۔ اور جب روشنی کسی گھنے ایک جنگل کے اوپری سرے سے ہو کر گزر رہی ہو تو روشنی کے انتشار کی وجہ سے یہاں پر بھی روشنی کا راستہ صاف نظر آتا ہے۔ تو منتشر روشنی کا رنگ انتشار کرنے والے ذرات کی جسامت پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ اگر ذرات بہت ہی مہین ہیں تو یہ ذرات نیلی روشنی کا انتشار کرتے ہیں، اور اگر ذرات کی جسامت تھوڑا بڑے ہوتے ہیں جسامت میں ذرات، تو روشنی سرخ رنگ کی روشنی کا وہاں پر انتشار ہوتا ہے۔ اگر ذرات بہت ہی بڑی جسامت رکھتے ہیں تو انتشار شدہ روشنی ہمیں سفید نظر آتی ہے۔ اس طرح لسونتی ذرات یا پھر کولائیڈی ذرات کے ذریعے روشنی کا انتشار ٹنڈال اثر کہلاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر اس ویڈیو میں روشنی کولائیڈی ذرات سے روشنی کا جو راستہ صاف نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو آپ دیکھیے۔ یہ تھا بچوں ٹنڈال اثر۔ تو بچوں ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری فضا میں ہوا کے سالمات اور دیگر مہین ذرات موجود ہیں۔ فضا کے سالمات نیلی روشنی کو زیادہ منتشر کرتے ہیں، کیونکہ نیلی روشنی کا طول لہر کم ہوتا ہے، تقریباً 445 نانومیٹر سے 520 نانومیٹر تک ہوتا ہے۔ اسی لیے آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ اگر زمین پر فضا نہ ہوتی تو سورج سے آنے والی روشنی منتشر نہیں ہوتی اور آسمان سیاہ یعنی کہ بلیک دکھائی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خلا باز یعنی کہ آسٹرونٹس کو آسمان نیلے رنگ کے بجائے سیاہ نظر آتا ہے، کیونکہ خلا میں روشنی کا انتشار نہیں ہوتا، اس لیے خلا باز کو آسمان سیاہ نظر آتا ہے۔
اور سرخ رنگ کی روشنی جو زیادہ منتشر نہیں ہوتی کیونکہ اس کا طول لہر زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 625 نانو میٹر سے 740 نانو میٹر تک ہوتا ہے اس کا ویو لینتھ۔ اور سرخ روشنی کا طول لہر نیلے رنگ کی روشنی کے طول لہر کا تقریباً 1.8 گنا 1.8 گنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب سورج کی روشنی کرۂ باد سے ہو کر گزرتی ہے، فضائی کرے سے ہو کر گزرتی ہے، تو ہوا میں موجود باریک ذرات سرخ رنگ کی روشنی کے مقابلے نیلے رنگ کی روشنی یعنی کہ کم طول لہر رکھنے والی روشنی کو زیادہ منتشر کرتے ہیں، اور منتشر ہونے والے نیلے رنگ کی روشنی ہمارے آنکھوں میں پہنچتی ہے۔ تو ایک جدول میں بچوں 7 مختلف رنگوں کے طول لہر کو بتایا گیا ہے، اور اس جدول میں مختلف رنگوں کا طول لہر مختلف ہے۔ سرخ رنگ کے روشنی کا طول لہر زیادہ ہے، بنفشی رنگ کا بہت ہی کم ہے طول لہر۔ اس طرح سے مختلف رنگوں کا طول لہر مختلف ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر کم طول لہر رکھنے والا رنگ زیادہ منتشر ہوتا ہے تو پھر بنفشی اور اودا رنگ جن کا طول لہر نیلے رنگ سے کم ہے، تو آسمان ہمیں بنفشی یا پھر اودا کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ اس لیے بچوں سائنٹسٹ لارڈ ریلے کے مطابق ریلے اسپیکٹرم، اس اسپیکٹرم کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ بنفشی اور اودا رنگ کا تناسب نیلے رنگ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بنفشی اور اودا رنگ زیادہ منتشر نہیں ہو پاتا، اور ہماری آنکھیں بنفشی اور اودے رنگ کے طول لہر رکھنے والے رنگوں کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ ان کا طول لہر یعنی کہ ویو لینتھ 400 نانو میٹر سے کیا ہوتا ہے، یہ کم ہوتا ہے، اور ہماری آنکھیں 400 نانو میٹر سے 700 نانو میٹر تک کے طول لہر رکھنے والے رنگوں کو دیکھنے یا پہچاننے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح بچوں منتشر شدہ نیلا رنگ ہماری آنکھوں تک کیا آسانی سے پہنچنے کی وجہ سے ہمیں آسمان کا رنگ نیلا نظر آتا ہے۔ اب طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج یا سورج کے اطراف کا ماحول ہمیں سرخ نظر آتا ہے، ایسا کیوں؟ تو اس کو جانیں گے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج افق یعنی ہاریزن پر ہوتا ہے۔ سورج سے روشنی زمین تک آنے کے لیے زیادہ فاصلے کو طے کرنا پڑتا ہے۔ ہماری فضا میں دھول مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں، مختلف گیسز کے سالے میں جو پائے جاتے ہیں، وہ روشنی کے مختلف رنگوں کا انتشار کرتے ہیں۔ تو روشنی کے 7 رنگوں میں جو سب سے زیادہ طول لہر رکھنے والا رنگ یعنی کہ سرخ رنگ ہوتا ہے، جس کا طول لہر 700 سے 750 نانو میٹر کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کم طول لہر رکھنے والے رنگ منتشر ہو کر فضائی کرے سے نکل جاتے ہیں، اور زیادہ طول لہر رکھنے والا رنگ زمین تک کے ہماری آنکھوں تک کیا ہے پہنچ پانے کی وجہ سے ہمیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج ہمیں سرخ نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو ایمبولینس کی لائٹ ہے، خطرے کی گھنٹی کی روشنی ہے، یہ بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، تاکہ دور سے آنے والے سرخ روشنی جو طول لہر جس کا زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں سرخ روشنی کو بہت جلد پہچان جاتی ہیں۔ تو یہ تھا بچوں انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا سبق کا آخری حصہ، جس میں ہم نے پڑھا پرزم کے ذریعے روشنی کا انکسار، قوس قزح، فضائی انعطاف، ستاروں کا ٹمٹمانا، سورج کے پہلے طلوع اور دیر سے غروب ہونا، روشنی کا انتشار، آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج کیوں سرخ نظر آتا ہے۔ اب آپ آج کی اس کلاس میں کتنا سمجھا ہے یہ معلوم کرنا چاہوں گی میں، تو اس کے لیے آپ کو چند سوالات کے جوابات دینا ہوگا۔ تو چلیے بچوں، آپ کے لیے سوالات اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال یہ رہا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپشن اے زرد، آپشن بی نیلا، آپشن سی سبز، آپشن ڈی سرخ۔ تو یہاں پر صحیح جواب رہے گا بچوں آپشن ڈی سرخ۔ دوسرا سوال آپ کے لیے یہ رہا،
خطرے کی گھنٹی میں استعمال ہونے والا رنگ؟ آپشن اے سبز، آپشن بی نیلا، آپشن سی سرخ، آپشن ڈی نارنگی۔ تو یہاں پر صحیح جواب رہے گا بچوں آپشن سی سرخ۔ اب تیسرا سوال یہ رہا، سب سے کم طول موج رکھنے والا رنگ؟ آپشن اے سرخ، آپشن بی بنفشی، آپشن سی نیلا اور آپشن ڈی سبز۔ تو یہاں پر صحیح جواب ہوگا بچوں آپشن بی بنفشی۔ اور اب یہاں پر کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں جنہیں انجام دینا ہے آپ کو۔ تو پہلی سرگرمی یہ رہی بچوں، محلول، مولخہ اور کولائیڈی محلول کو تیار کریں آپ، اور روشنی کو گزار کر روشنی کے راستے کا مشاہدہ کریں۔ اور دوسری سرگرمی رہے گی، رات کے وقت آسمان پر تیز روشن، مدھم روشن ستاروں کا آپ مشاہدہ کریں۔ اب ہوم ورک کے طور پر کچھ سوالات یہاں پر موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، ٹنڈال اثر سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، سیارے کیوں نہیں ٹمٹماتے ہیں؟ تیسرا سوال، روشنی کا انتشار سے کیا مراد ہے؟ اور چوتھا سوال رہے گا، خطرے کی گھنٹی سرخ رنگ کی ہوتی ہے کیوں؟ تو یہاں پر آپ کا یہ سبق انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ۔